جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ جی جنید بسم بھائی. اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میرا نام سردار جنید بہادر خان ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں علی رضا خرم. اور آج ایک مباحثے کا آغاز کیا جا رہا ہے جو کہ 3 ڈفرینٹ ٹائمنگز کے ساتھ کیا جائے گا آگے, اور یہ مباحثہ ہوگا کریشنزم ورسز ایوولوشن کے اوپر, یعنی کہ دنیا میں انسان اور دنیا میں دیگر مخلوقات کیا تخلیق ہو کے آئی ہیں یا وہ ارتقاء کرنے کے بعد ارتقاء کے ذریعے تخلیق ہوئی ہیں. اور ایک تخلیق کا طریقہ کار وہ ہے جس میں بت سازی ہے اور کوئی چیز اسپونٹینیسلی بنا دی جاتی ہے, اور دوسرا تخلیق کا طریقہ کار یہ ہے کہ جس میں آپ ایک ارتقاء کے مناظر طے کر کے ایموبا سے ڈیولپ کرتے ہوئے فرام اوز ٹو آج ہیوموسیپین تک پہنچے ہیں. یہ پورا انسان کا ارتقاء کا سفر ہے. ان دونوں کے درمیان میں گفتگو ہوگی. میں سردار جنید اس کو ماڈریٹ کروں گا. میرا خود ایک لاء کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک وکیل ہوں پیشے سے, اور ساتھ میں میں نے بائیو ٹیکنالوجی جینیٹکس میں آنرز کر رکھا ہے, یعنی کہ جینیٹکس اور ایوولوشن کے حوالے سے بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور لاء کے حوالے سے بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور میرے ساتھ علی رضا خرم موجود ہیں جو کہ آپ کو اپنا تعارف بھی کروائیں گے, اور ساتھ میں ہمارے مقررین جو آج کے اس شو کے اندر گفتگو کریں گے ان کا بھی تعارف کروائیں گے. تو اوور ٹو یو علی رضا خرم صاحب. جی بہت شکریہ جی. میں تمام ناظرین کو کیسر احمد راجہ صاحب کے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں علی رضا ایک ادنا سا ایک چھوٹا سا چینل میرا بھی موجود ہے یوٹیوب کے اوپر اسلامک اویکننگ کے نام سے, اور ارشاد راز سے الحمدللہ اسلام کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے مختلف چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں, مختلف آئیڈیالوجیز اور اس کے اوپر گفتگو کرتے رہیں. اور آج اس وقت میں موجود ہوں آپ کے سامنے آپ کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ اس وقت سردار جنید بہادر خان صاحب موجود ہیں. آج کی ڈیبیٹ جو ہے کریشن ورسز ایوولوشن, اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو ہونے کو جا رہی ہے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک کیسر احمد راجہ صاحب بھی موجود ہوں گے اور اویس بھائی بھی موجود ہوں گے. تو یہ گفتگو کا جو سینیریو ہے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. جیسا کہ سردار جنید احمد بھائی نے بھی فرمایا کہ کریشن ورسز ایوولوشن کے اندر انہوں نے مختصر سی ایک ڈیفینیشن دی. تو میں نہیں سمجھتا کہ کریشن جو ہے, خیر وہ تو ہمارے ڈیبیٹرز اس پہ گفتگو بہتر کریں گے, ٹاپک تو یہی ہے کریشن ورسز ایوولوشن. تو کریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم جو ہے جو ایوولوشن کی کچھ مراحل ہیں جیسے کہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں کائنات کے اندر, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو 9 ماہ کا جو پیریڈ ہے وہ ایوولوشن کا پروسیس وہ موجود ہے, تو اس کے پیچھے کریٹر بھی موجود ہے. تو جو کریٹر والے نظریہ رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہے وہ دفعتاً اسی طرح ایک دم جو ہے خدا نے تخلیق کر کے کوئی مخلوق سامنے رکھ دی. خیر یہ اس کے اوپر ہماری سیر اصل گفتگو کیسر احمد راجہ صاحب اور اویس بھیا کے ضرور کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کیسر احمد راجہ صاحب کو میں ویلکم کروں گا تاکہ میں اس کے بعد اسکرین شیئر کر کے آپ کے سامنے پوری گفتگو کا فارمیٹ رکھ سکوں کہ ہماری گفتگو یہ جو ہے 3 حصوں کے اندر تقسیم ہوگی. میں ویلکم کرتا ہوں جی کیسر احمد راجہ صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسر احمد راجہ صاحب. آپ میوٹ ہوئے ہیں کیسر صاحب. کیسر بھائی آپ میوٹ ہیں اور اسکرین کائنڈلی شیئر کر دیجیے گا. جی بہت شکریہ راجہ صاحب, اسکرین شیئر کر دیجیے جی اسکرین شیئر کر دیجیے گا تاکہ میں ذرا پبلک کو بتا سکوں کہ کس طریقے سے اس پروگرام کو ہم لے کے چلیں گے اور یہ ڈیبیٹ کس انداز سے یہ مباحثہ ہوگا. تو میں آج سے پہلے اویس اقبال صاحب کو ایڈ کر لوں میں. جی اویس اقبال صاحب کو ایڈ کر لیجیے. جی اویس بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاں جی آپ ان کو ویلکم کرنے وہ آ گئے ہیں. جی ویلکم جی اویس بھائی, کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کوشش صاحب کیا حال ہے؟ جنید اور علی آپ کیسے ہیں؟ زبردست جی, بہترین, سب ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ دونوں ڈیبیٹر اس وقت موجود ہیں اور دونوں ماڈریٹر بھی آپ کے سامنے موجود ہیں. تو اس گفتگو کا جو پیٹرن ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. آج 3 تاریخ کو 3 نومبر کو یہ ڈیبیٹ جو پہلا اس کا سیشن ہے آج ہو رہا ہے. اس ڈیبیٹ کے ٹوٹل 3 حصے ہوں گے اور دوسرا اگلا مرحلہ جو ہوگا اس گفتگو کا وہ 10 نومبر کو ہوگا, اور تیسرا مرحلہ اور فائنل مرحلہ جو اس کا ہے وہ 17 نومبر کو ہوگا. اس کے اوپر ڈیٹ میں تھوڑی سی لکھنے میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے, اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر کے دوبارہ سے اپلوڈ کر دیا جائے گا. تو اس کے اندر یہ ہے کہ 5 منٹ پہلے جو ہے وہ ماڈریٹرز لیں گے جو کہ ہم دونوں بھائی جنید بھائی اور میں لیں گے ایکسپلین کرنے کے لیے ٹاپک کو. وہ آپ کے سامنے ہم نے کر دیا کہ کریشن ورسز ایوولوشن ہے, اور اس کے اوپر ہمارے 2 معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ماشاءاللہ اپنی اپنی فیلڈ میں ان کا اپنا اپنا نام ہے. اور میرا نہیں خیال کہ کیسر احمد راجہ صاحب یا اویس بھائی کسی تعارف کے محتاج ہیں. بالکل ان کی اپنی اپنی فیلڈ کے اندر مہارت جو ہے لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں, اور انشاءاللہ ان کی گفتگو سے ہم محظوظ ہوں گے. قبل اس سے کہ میں اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ پیٹرن کیا ہوگا آج کی ڈیبیٹ کے حوالے سے مختصر سے وقت میں گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ
कमेंट सेक्शन में खसूसन हमारे भाई जो हैं, बजाय ये कि आपस में कोई मुबाहसा करें, जो मुबाहसा यहाँ होने वाला है, वो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए सूदमंद होगा, उसके ऊपर तवज्जो की जाए, ना कि वहाँ पर कमेंट सेक्शन में एक अलग से मुबाहसा शुरू कर लिया जाए। तो आज के फॉर्मेट में पहले जो है वो अवैस इकबाल भाई को टाइम दिया जाएगा कि वो अपना मेन आर्गूमेंट जो है वो रख सके। तो इसका मैक्सिमम टाइम 25 मिनट है। अगर इससे पहले अवैस भाई खत्म करना चाहें या राजा साहब खत्म करना चाहें तो 25 मिनट मैक्सिमम है। हाँ, ये कि अगर किसी को लगता है किसी भाई को कि उसको मजीद 2-4 मिनट की जरूरत है तो वो दिए जा सकते हैं। उसके बाद अगले हिस्से में 25 मिनट के बाद कैसर अहमद राजा साहब जो हैं वो अपने मेन आर्गूमेंट्स रखेंगे और उसके बाद मॉडरेटर्स जो हैं आज की जो गुफ्तगू है और फिर से एक दफा अनाउंस करेंगे कि नेक्स्ट जो डिबेट का अगला हिस्सा है उसका फॉर्मेट क्या होगा और वो कब होगी, उसके ऊपर हम कंक्लूड करके इस गुफ्तगू को आज यहाँ पर खत्म कर अच्छा, देंगे। मैं एक दरखास्त करूंगा कि अली साहब आपकी तस्वीर नजर नहीं आ रही मुझे। जी, तस्वीर चाहते हैं तो लें जी, तस्वीर आ गई। जी सर, ठीक है। जी जी। अली साहब तस्वीर ठीक हो से इज्तनाब बरत रहे थे, आपने नहीं करवानी चाहिए थी। अच्छा, इसमें नहीं कोई चूंकि हमने ऑलरेडी 7 मिनट ले लिए हैं, मगर मैं एक बात और इजाफतन आप सब हजरात को बता जी दूं जो कि हमारी आज की बहस सुनना चाहते हैं। आप कमेंट सेक्शन के अंदर आप भी सवालात को रख सकते हैं, चूंकि हमारे दोनों जो मुकर्रीन हैं वो कमेंट सेक्शन को खुद भी देख रहे होंगे। तो 25 मिनट का वक्त है, दौरानिए के अंदर कोई अगर ऐसी बात है जिसको आपने बेवक्त ही सामने उजागर करना चाहते तो आप उस वक्त भी कह सकते हैं। वैसे सवाल जवाब का सिलसिला दूसरे तीसरे सेशन में जाके होगा। हमारे जो आज के दोनों मुकर्रीन हैं आपके सामने एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ड्रॉ करेंगे कि मुदरजा झेल चीज़ों को लेकर ये अपने अपने मौक़िफ़ के ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं। और ये जो आप लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इनके देखेंगे, उनके बाद हम दोनों मॉडरेटर अपनी तरफ से जो नाक़िस राय के अंदर जो जहालत हमें पता है उसके मुताबिक एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की हम कोशिश कर लेंगे। जो इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, अपनी तरफ से कहानी बिल्कुल कोई नहीं। और फिर क्या होगा कि इन्हीं लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जो अगला 10 तारीख की डिबेट है और फिर 17 तारीख की डिबेट है, यानी कि एक सिलसिला है जिसको शुरू करना है। और आपके पास भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि ड्यूरिंग दिस टाइम, इस डिबेट के बाद से लेकर अगली डिबेट तक, यू विल बी एबल टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन थ्रू डिफरेंट बुक्स के, जिसके ज़रिए आप बातों को कंसल्ट करके ज़्यादा बेहतर तरीके से बहस को समझ सकते हैं। ज़्यादा वक्त नहीं लेते, ओवर टू यू उवैस इकबाल साहब टू स्टार्ट दिस डिबेट टुडे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आज इनवाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर राजा साहब, अली रज़ा खुर्रम साहब और सरदार जुनैद। आज हमारी जो डिबेट है उसका ये टॉपिक है कि क्रिएशनिज़म वर्सेस एवोल्यूशन। क्योंकि इस दुनिया में इंसान की तख्लीक के दो बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जिसमें एक क्रिएशन है और एक एवोल्यूशन है। ज़्यादातर जो मजहबी लोग हैं वो ये समझते हैं कि इंसान जो है वो किसी आसमानी खुदा की एक स्पेशल मखलूक है और उसको एक बहुत ही अलहदा तरीके से बकिया जो मखलूकात आलम है उनसे पैदा किया गया है। और जो एवोल्यूशनिस्ट्स हैं वो ये समझते हैं कि एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर था तमाम लिविंग बींग्स का, तकरीबन 3 अरब 80 करोड़ साल पहले। और उस यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर के थ्रू जो इस वक्त ज़मीन के ऊपर तमाम जो जानदार हैं, जिनके अंदर हमारे पास प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो इवॉल्व हुए हैं और इंसान जो है वो एनिमल किंगडम का हिस्सा है। अब बात ये है कि जो क्रिएशनिस्ट्स हैं, जो कि ये समझते हैं कि इंसान खुदा की कोई स्पेशल तख्लीक है, उसकी उनके अंदर भी इस बात में इख्तलाफ पाया जाता है कि इर्तका जो है वो सही है या दुरुस्त। मुझे पता है कि कैसर अहमद राजा साहब अपनी प्रीवियस डिबेट्स में, मैंने ज़्यादा डिटेल से तो नहीं फॉलो किया, लेकिन ख़ास तौर पर उन मगरबी साइंसदानों के हवाले देते हैं कुछ साइंटिफिक मैगजीन्स के अंदर से कि जो कि एवोल्यूशन के ऊपर एतराज़ उठाते हैं। लेकिन राजा साहब ये नहीं बताते कि जो लोग एवोल्यूशन के ऊपर वो एतराज़ उठाते हैं और वो एतराज़ मुनासिब भी हैं, मुझे उन एतराज़ात से कोई इतना ख़ास इख्तलाफ नहीं है। लेकिन राजा साहब की तमाम तर डिबेट्स सुनने के बावजूद भी मैं ये नहीं समझ सका कि उन मगरबी साइंसदानों के नज़दीक, अव्वल तो वो अपनी अपनी फील्ड के वर्का बिन नौफल हैं, जो कि बता तो देते हैं, किसी बात को इंडोर्स तो कर देते हैं, लेकिन खुद उसके साथ नहीं चलते हैं। तो उनके नज़दीक जो होमो सेपियन की जो स्पीशीज़ है वो प्लैनेट अर्थ पर किस तरह से नमूदार हुई है। लेकिन एट द सेम टाइम जो पाकिस्तान का या आलम इस्लाम का जो मजहबी तबका है, वो एवोल्यूशन के ऊपर, इर्तका के ऊपर एक राय नहीं रखता, एक मुनकसिम राय रखता है। अच्छा, अगर इंसान जो है अल्लाह ताला की एक स्पेशल तख्लीक है
اور اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب کے ذریعے انسان کو مخاطب کر کے اپنا حتمی پیغام بھی انسانوں تک پہنچا دیا ہے، تو پھر اس الہامی دانش کے نتیجے میں جو علماء پیدا ہوتے ہیں ان کی رائے بھی ایک ہونی چاہیے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انسانی عقل ہے وہ چونکہ ناقص ہے اور ہر انسان کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک الہامی دانش کی ایک حتمی انٹرپریٹیشن موجود نہیں ہے، اور خود جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی ارتقاء کے صحیح یا غلط ہونے کے اوپر منقسم ہیں۔ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح سے شیر علی صاحب کو بنو کے اندر باقاعدہ مولویوں کی جانب سے مجبور کیا گیا کہ آپ کہیں کہ نظریہ ارتقاء غلط ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ رومن کیتھولک چرچ کی جانب سے گلیلیو کو مجبور کیا گیا کہ آپ کہیں کہ جو زمین ہے اس کے گرد سورج گھومتا ہے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ جو ایک بڑی مشہور فلم تھی ہالی ووڈ کی انہیرٹ دا ونڈ، اس میں ایک امریکی ریاست ٹینیسی کے اندر باقاعدہ 1925 کی دہائی میں ایک بایولوجی ٹیچر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ آپ نے نظریہ ارتقاء کیوں پڑھایا ہے۔ اچھا، نظریہ ارتقاء کے اوپر مذہبی طبقے کی جانب سے باقاعدہ ایک قسم کی زور زبردستی کی جاتی ہے جہاں بھی مذہبی لوگوں کو اقتدار ملتا ہے۔ خیر اس وقت یہ میری ڈیبیٹ کا فوٹے نہیں ہے۔ اب میں راجہ صاحب اور سردار جنید، علی رضا خرم اور اس پلانٹ ارتھ کے اوپر جو 8 بلین ہومو سیپینز ہیں وہ کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں، وہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کیسے آئے، اس کے اوپر 2 بڑی آراء ہیں، ایک ہے کریشنزم اور ایک ہے ایوولوشن۔ جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اسپیشل مخلوق کے طور پر کریٹ کیا، اور سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو لائف ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایوالو ہوئی۔ تو میں اس ڈیبیٹ کے اندر یہ کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے، کیونکہ جو پہلا نظریہ پیش کیا گیا ہے انسانوں کی تخلیق کا وہ کریشنزم ہے، ٹھیک ہے، ایوولوشن از مچ نیور کانسیپٹ دین کریشن۔ تو میں پہلے یہ کوشش کروں گا کہ کریشنزم کے اوپر اپنے سوالات اٹھاؤں کہ کریشنزم کس طرح سے غلط ہے، اور پھر اس کے بعد ایوولوشن کے حق میں دلائل دوں کہ ایوولوشن جو ہے وہ کس طرح سے درست ہے۔ تو سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کریشنزم کی جانب ہم آتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں غامدی صاحب کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن پہ پروگرام کیا کرتا تھا تو ایک وہ ریکارڈڈ پروگرام ہوتے تھے، ظاہر ان کو کٹ ٹو سائز بھی کرنا ہوتا تھا اور کٹ ٹو ایجنڈا بھی کرنا ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں نے جنید اور علی، میں نے غامدی صاحب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ تو غامدی صاحب نے ایک ٹپکل ملا کی طرح جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کن فیکون۔ تو میں نے پوچھا غامدی صاحب عربی میں کہا تھا؟ تو نا آڈینس جو بیٹھی تھی وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی اور غامدی صاحب بھی باقاعدہ جھینپ گئے۔ میں نے کہا غامدی صاحب خدا کا خوف کریں کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک عدم میں بیٹھا ہوا خدا اس کائنات کو وجود میں لیتا ہے، اور وہ اپنی زبان سے، اگر اس کی کوئی زبان ہے، وہ شبد ادا کرتا ہے، اگر اس نے کوئی شبد ادا کیے، اور وہ ایک 1900 سال پرانی عربی زبان کے اندر وہ الفاظ کہہ رہا ہے۔ بہرحال کریشنزم میں ایک جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ کچھ مسلمان جو علماء ہیں وہ باقاعدہ ایوولوشن کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اور میرے پاس ان لوگوں کے باقاعدہ یہاں پر نام ہیں جن میں کنار تسلیمان ہیں، جن میں محمد گیلان ہیں، جن میں ایک ترک عالم ہیں یاسر نوری ازترک ہیں، عدنان ابراہیم ہیں، اور پاکستان سے غلام احمد پرویز صاحب جو ہیں وہ بھی نظریہ ارتقاء کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسلمان جو ہیں پریکٹسنگ مسلم ہیں۔ سردار جنید جو ہیں میں جانتا ہوں کہ ایک پریکٹسنگ مسلم ہیں، ہی از اے فیتھفل پرسن بٹ اسٹل ایٹ دا سیم ٹائم ہی تھنکس دیٹ ایوولوشن از ناٹ رانگ۔ تو ایک ڈیوائن مذہب کے ماننے والے خود ایوولوشن کے صحیح اور غلط ہونے پر منقسم ہیں۔ اچھا، مجھے پتا ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب ممکنہ طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود سائنٹسٹ کے اندر بھی ایوولوشن کے حوالے سے متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ تو راجہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ کے اس کے پاس کوئی ڈیوائن گائیڈنس نہیں ہے، سائنٹسٹ کے پاس کوئی الہامی دانش نہیں ہے، اور اسی لیے ان کے ہاں متضاد آراء بھی پائی جاتی ہیں، لیکن جو رائے جو ہے وہ ٹیسٹ آف ٹائم کے اوپر رہتی ہے، جو اپنے ایویڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو اسرٹن کرتی ہے وہی رہتی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2789، صحیح مسلم کی میں پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ جو کریشنزم ہے وہ کتنا مضحکہ خیز ہے، جو کہ مذہبی کانسیپٹ ہے تخلیق کا، وہ کتنا مضحکہ خیز ہے، کیونکہ
میری آڈینس صرف اس وقت پاکستان کے مسلمان نہیں ہیں، میری آڈینس اس وقت پلانٹ ارتھ کے اندر بسنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو پتا چلے کہ مذہب کا جو تخلیق کا دعویٰ ہے وہ اپنے اندر کتنا مزح کا خیز ہے۔ تو جناب صحیح مسلم کی جو حدیث نمبر 2789 ہے اس کو میں باقاعدہ حرف بحرف آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنی طرف سے ایک بھی لفظ ایڈ نہ کروں، اور وہ یہ ہے کہ سریح بن یونس اور ہارون بن عبداللہ نے مجھے حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں حجاج بن محمد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ابن جریح نے کہا مجھے اسماعیل بن امیہ نے ایوب بن خالد سے حدیث بیان کی، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن رافع اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ عز و جل نے مٹی یعنی زمین کو، بریکٹ میں لکھا ہے زمین کو، اس پلانٹ ارتھ کو ہفتے کے دن پیدا کیا، اور اس میں پہاڑوں کو، ماؤنٹینز کو اتوار کے دن پیدا کیا، اور یہ سائملٹینیس کریشن کی بات کی جا رہی ہے، اور درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، اور اس کے بعد ناپسندیدہ چیزوں کو، یعنی جو چیزیں خدا کو پسند نہیں ہیں ان کو منگل کے دن پیدا کیا، اور نور کو بدھ کے دن پیدا کیا، اور اس کے بعد چوپایوں کو، ریپٹائلز کو جمعرات کے دن پھیلا دیا، اور سب مخلوقات کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کر رات کے درمیان جمعے کی آخری ساعتوں تک پیدا کیا۔ یہ ہے مذہب کا نظریہ تخلیق، اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ مذہب کا جو نظریہ تخلیق اتنا جو مزح کا خیز ہے، اس کو کس طرح سے جو مسلم اپولوجسٹس ہیں وہ بھی ریکنسائل کرتے ہیں ماڈرن فائنڈنگ کے ساتھ۔ میرے آڈینس کو یہ بات شاید جان کر حیرت ہوگی کہ ہفتے کو 7 دنوں کے اندر قدیم مصریوں نے 2950 قبل از مسیح میں، یعنی تقریباً 5000 سال پہلے، قدیم مصریوں نے ہفتے کو 7 دنوں میں تقسیم کیا، سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اینڈ فرائیڈے، اور اس کے بعد سے یہ مسلمانوں کے درمیان یہ کانسیپٹ آیا کہ جناب جمعے کا دن جو ہے متبرک ہے، یہودیوں میں یہ کانسیپٹ آیا کہ ہفتے کا دن متبرک ہے، اور کرسچنز نے کہا کہ جناب اتوار کا دن متبرک ہے، اور خدا کو یاد آیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن بنایا تھا۔ یہ صرف 5000 سال پہلے پرانی بات ہے، اور جو جیوگرافی ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس پلانٹ ارتھ کی جو ایج ہے وہ، جس کے اوپر میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، وہ 4.54 بلین ایئرز ہے، یعنی ہم اس وقت 4 ارب 54 کروڑ سال پرانے پلانٹ کے اوپر بیٹھے ہیں، جس میں سے صرف 5000 سال پہلے قدیم مصریوں نے ہفتے کو 7 دنوں میں تقسیم کیا۔ اور میں نے آپ کے سامنے جو صحیح مسلم کی حدیث رکھی ہے جو کہ ایک میسنجر آف گاڈ کی جانب سے کہا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب نظریہ تخلیق کی جو سب سے کیا کہتے ہیں اہم پروپوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ باقاعدہ ایک مٹی کے پتلے کے اندر باقاعدہ روح پھونکی گئی اور وہ آدم کہلائے، اور اس کے بعد پتہ نہیں مٹی ختم ہو گئی تھی کہ کیا ہو گیا تھا، اس کے بعد ان کی پسلی کو استعمال کیا گیا اور وہاں سے 9 ماہ کی یا 18 سال کی جو حوا ہے اسے پیدا کیا گیا۔ ویسے تو اگر 9 ماہ کی حوا کو پیدا کیا گیا تو پال پوس کے بڑا ہوا کیا، اور پھر بعد میں ان کے ساتھ انہوں نے جنسی تعلق بھی قائم کیا، اور اگر 18 سال کی پیدا کیا گیا تو کچھ پسلی سے نکلتی بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر دونوں کو بیک وقت ہی نکال دیتے تو کیا فرق پڑتا تھا۔ لیکن بہرحال جو مائتھولوجی بنانے والے ہیں انہوں نے عورت کو مرد سے انفیریئر ثابت کرنا تھا، اس لیے انہوں نے مرد کی پسلی سے عورت کو کہا، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ یہ نظریہ تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب میں نے اوپر ان لوگوں کے حوالے آپ کو دیے، ان مسلمان علماء کے جو نظریہ ارتقاء کو منوعاً درست سمجھتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو دیوبندی مسلمان ہیں، جو بریلوی مسلمان ہیں، جو احمدی مسلمان ہیں، وہ سارے تخلیق آدم کو درست سمجھتے ہیں ان اٹس ایبسولوٹ ٹوٹالٹی، کہ باقاعدہ آدم کو تخلیق کیا گیا، اور آدم سے باقاعدہ نسل انسانی جو ہے قابیل اور حابیل کی بہنوں کے ساتھ انسسٹ کے ذریعے شادیاں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد نسل انسانی آگے بڑھی۔ ویسے ہمیں اس ایکویشن کے اندر کسی بھی لڑکی کا نام نظر نہیں آتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ جیو ٹیلی ویژن پر پروگرام کرتے ہوئے غامدی صاحب سے پوچھا کہ حضرت آدم زبان کون سی بولتے تھے، تو غامدی صاحب نے کہنے لگا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حضرت آدم کون سی زبان بولتے تھے۔
تو میں نے کہا کہ جب کوئی کہانی بنائی جاتی ہے نا تو اس میں بہت سارے لوپ ہولز رہ جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک لوپ ہول یہ بھی ہے کہ آپ کو زبان کا نام نہیں پتا کہ وہ کون سی زبان بولتے تھے. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ قابیل نے حابیل کو مارا، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ قابیل پچھتانے لگا، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کبے نے آ کر قابیل کو بتایا کہ اس کو دفنانا کیسے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ زبان کون سی بولتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ حضرت آدم اگر کوئی تھے تو وہ کب تھے اور کہاں تھے. ایک 13th سینچری کے مسلم جو صوفی ہیں ابن عربی، انہوں نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کے اندر لکھا ہے، وہ رقم طراز ہیں، کہ میں اپنا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو میں نے اپنے علم سے پہچان لیا کہ ایک شخص جو ہے وہ جن ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے آدم کو دیکھا ہے؟ تو اس پر اس نے جواب دیا کون آدم؟ آدم تو کئی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خود مسلمانوں کے اندر جو ہے نظریہ ارتقاء کو لے کر اور نظریہ تخلیق کو لے کر الہامی حتمی دانش کی موجودگی میں کوئی حتمی رائے نہیں پائی جاتی. اور جو پلانٹ ارتھ جس طرح سے ایوالو ہوا، اس پر جس طرح سے باقاعدہ بلو گرین الجی کی آکسیڈیشن کے نتیجے میں ایٹماسفیئر بنا، اس کے بعد باقاعدہ سے ہمارے پاس ایک ایکسپلوژن ہوا، کیمبرین ایکسپلوژن ہوا، باقاعدہ سے ایک چین چلتی ہے ایونٹس کی، اس کے نتیجے میں جو جانور ہیں اور جو باقاعدہ مخلوقات ہیں، جو پلانٹس ہیں، وہ پلانٹ ارتھ کے اوپر ایوالو ہوئے. تو جو ایبسولوٹ کریشن آف گاڈ ہے وہ اپنے اندر بہت زیادہ سوالات رکھتی ہے. میں راجہ صاحب کے آگے ایک ہمبل کویسچن یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میں اس لیے کیا کہتے ہیں جمپ اپ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پرانی باتوں کو دہرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ راجہ صاحب اپنے جو پہلے موقف بیان کر چکے ہیں، لوگ بھی سن چکے ہیں، میں بھی سن چکا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ڈسکشن کو اس سے آگے بڑھایا جائے. تو راجہ صاحب نے بہت ہی پرٹیننٹ کویسچن کیا فاسلز کے حوالے سے. غالب کمال صاحب سے جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے آسٹریلوپیتھیکس اور ہومو ہیبلس اور ہومو ایریکٹس کی جو ہومو سیپینس کے اندر ٹرانسفارمیشن کا فاسل پروف ہے وہ مانگا. بالکل ٹھیک بات ہے، وہ مانگنا چاہیے تھا. اور ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ وہ باقاعدہ جو فاسلس ہیں وہ کسی سسٹم کے تحت اور کسی میکانزم کے تحت نہیں بنتے ہیں، باقاعدہ وہ ایسڈ رین کی سوائل کے اندر ڈیزالو بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو فاسلائزیشن ہے وہ ایک رینڈم پروسیس کے نتیجے میں ہوتی ہے. ہمارے پاس ہر ایک سٹیج کے فاسلز ایگزسٹ بھی نہیں کرتے ہیں. تو کم از کم راجہ صاحب جب یہ کوشچن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ان جو کیا کہتے ہیں آسٹریلوپیتھیکس، ہومو ہیبلس اور ہومو ایریکٹس کی ہومو سیپینس کے اندر ٹرانسفارمیشن کا فاسل ایویڈنس نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راجہ صاحب آسٹریلوپیتھیکس، ہومو ہیبلس اور ہومو ایریکٹس کی موجودگی کو پلانٹ ارتھ پر تسلیم کر رہے ہیں. کریکٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا مسئلہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ سپیشیز جو ہیں یہ تو ایگزسٹ کرتے تھے. اب میں راجہ صاحب جب بھی ایڈریس کریں گے میری بات کو تو میں چاہوں گا کہ وہ اس بات کا پلیز ڈسٹنکٹلی جواب دیجیے گا کہ اگر آسٹریلوپیتھیکس 4 ملین ایئرز پہلے، ہومو ہیبلس 2.8 ملین ایئرز پہلے اور ہومو ایریکٹس 1.8 ملین ایئرز پہلے ایگزسٹ کرتے تھے تو کیا یہ ایوولوشن کے نتیجے میں ایگزسٹ کرتے تھے، اس سٹیج تک پہنچے تھے ایک یونی سیلولر آرگینزم سے، یا یہ بھی خدا کی نامکمل اسپیشل تخلیق تھے؟ کیونکہ کریشنزم جو ہے وہ ایبسولوٹلی بتاتا ہے کہ ہومو سیپینس کو ہومو سیپینس کو انسان نے ایک ڈسٹنکٹ مخلوق کے اوپر تخلیق کیا. اب عجیب بات ہے کہ جو خدا نے انسان کو، ہومو سیپین کو ایک ڈسٹنکٹ مخلوق کے طور پر تخلیق کیا، تو اس سے جو کیا کہتے ہیں چمپینزیز کا جو نیوکلیوسائڈ پولیمورفزم ہے، نیوکلیوٹائڈ پولیمورفزم ہے، جو ان کی ڈی این اے کمپوزیشن ہے وہ 99% سملر ہے. اس پر مختلف آ رہا ہے 95% سے لے کر 99.2% تک. تو جو ایوولوشن کے نتیجے میں سپیشیز اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایوالو ہو رہی ہیں، اور جو خدا کی اسپیشل تخلیق کے نتیجے میں مخلوق ہم جو ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کے اندر اتنی جو ڈی این اے ریزمبلنس پائی جاتی ہے، ان کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ایک جیسا ہے، ان کا اینڈوکرائن سسٹم ایک جیسا ہے، ان کا کرینیل سائز ایک دوسرے کو کورسپونڈ کرتا ہے، ان کے اور خاص طور پر خدا کی جو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی جو دلیل ہے، وہ انسانوں کے اندر جو ویسٹیجیل آرگنز ہیں، جن میں ہمارے پاس اپینڈکس ہے، جن میں ہمارے پاس ٹیل بون ہے، ٹونسلز ہے، باڈی ہیئر ہیں، وزڈم ٹیتھ ہیں، میل نپلز ہیں، اس کے علاوہ نیکوٹیٹنگ میمبرین آف آئی ہے، ایئر لوبس ہیں، اینڈ سو آن. جو ہمارے اندر جو ویسٹیجیل آرگنز کی پریزنس ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ارتقاء جو ہے وہ غلط نہیں ہے. اس کے بعد
میں راجہ صاحب سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ مجھے کوئی نظریہ ارتقاء سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی اس سے دلی ہمدردی نہیں ہے. جس طرح سے سائنس پہلے ایتھر کو ریجیکٹ کر چکی ہے، میں بھی نظریہ ارتقاء کو ایک سیکنڈ میں ریجیکٹ کرنے کو تیار ہوں. لیکن مجھے صرف اور صرف یہ چیز جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ جو ایوولوشنری جینیٹکس ہیں، جس کے اندر باقاعدہ ایک مالیکیولر کلاکنگ کے ذریعے آپ باقاعدہ پریسائزلی بتا سکتے ہیں کہ کتنے ملین ایئرز پہلے اس سپیشیز کے ساتھ اس کی ڈائیورجنس ہوئی تھی، اور آپ کو اس کو کیلیبریٹ بھی کرنا پڑتا ہے اس مالیکیولر کلاک کو. اور ٹھیک ہے، میں ایک بات فاسلز کے حوالے سے بھی کہنا چاہوں گا، جو کہ راجہ صاحب بالکل صحیح ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام فاسلز کا ریکارڈ نہیں ہے. تو ایک کامن لوگوں کے لیے باقاعدہ یہ اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس جواب سے راجہ صاحب جو ہیں ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں تاکہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے. کہ ایک بچے کی 8ویں سالگرہ کی تصویر ہے اور ایک بچے کی 12ویں سالگرہ کی تصویر ہے، لیکن اس بچے کی 9ویں 10ویں اور 11ویں سالگرہ کی تصویر نہیں ہے، تو کیا وہ بچہ 12 سال کا نہیں ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پیٹرن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایوالو کرتے ہیں، اور ساحل کے اوپر اگر ریت کے نشان ہیں اور کچھ عرصے کے لیے وہ ریت کے نشان غائب ہوتے ہیں اور اس کے بعد آگے جا کر وہ ریت کے نشان پھر نمودار ہوتے ہیں، تو ہم اس سے ایک لاجیکل کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں کہ یہ ریت کے نشان ایک ہی کنٹینیوٹی کا نتیجہ ہیں. تو میں چاہوں گا کہ راجہ صاحب جو ہیں اس بات کو بھی ایڈریس کریں کہ کس طرح سے فاسلز کی جو عدم موجودگی ہے، جو ریلیونٹ فاسلز کی عدم موجودگی ہے، وہ نظریہ ارتقاء کے کیس کو کمزور کرتی ہے. اور نظریہ ارتقاء تو ایک انسانی دانش کا علمبردار ہے نا. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ سے الہامی دانش ہے، آپ کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک مٹی کے پتلے کے اندر باقاعدہ روح پھونکی اور اس کے نتیجے میں آدم کو پیدا کیا. تو آپ کو تو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ جو انسان ہے اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں. اگر ہم آگے چلیں تو میں راجہ صاحب سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، خاص طور پر اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ چلیں ٹھیک ہے جناب، انسانوں کو تو آپ نے ایک اسپیشل کیٹیگری کے اندر شامل کر لیا، اور انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اسپیشل مخلوق کے طور پر اس پلانٹ ارتھ کے اوپر بھیج دیے گئے، اور ہماری جو ایگو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے کہ ہم بھی اسی ارتقاء کا نتیجہ ہیں جس ارتقاء کا نتیجہ دیگر پلانٹس ہیں. تو راجہ صاحب یہ بھی ضرور بتائیے گا جب آپ ہمیں ایڈریس کر رہے ہوں گے کہ ایک جو چمپینزی ہے وہ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کس طرح سے آیا، ایک ہاتھی کس طرح سے آیا، ایک گھوڑا کس طرح سے آیا، ایک کچھوا کس طرح سے آیا، ایک کبوتر کس طرح سے آیا. یعنی جو اینیمل کنگڈم کی جو ڈائیورسفیکیشن ہے، کیا وہ بھی ایک اسپیشل تخلیق کا نتیجہ ہے؟ مجھے اس سوال کا جواب جاننے کے اندر بہت دلچسپی ہے. اور یہ بات تو راجہ صاحب کو پتہ ہی ہوگی کہ اسلام جو ہے ایک 1400 سال پرانا مذہب ہے، اور اس اسلام کے بعد ایک سو کالڈ کریٹر نے باقاعدہ کسی بھی قسم کا رابطہ کرنا بند کر دیا ہوا ہے. تو حضرت آدم کی جو ایج ہے، کیونکہ جو کرسچن اسکرپچرز ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ تقریباً 4004 BC کے اندر 6000 سال پرانی ہے. اور کیا کہتے ہیں، آدم کو آپ نے کاشتکاری بھی سکھائی تھی، تو کاشتکاری کی عمر زمین پر 10,000 سال پرانی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ آدم کی اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایج کیا ہے. نظریہ ارتقاء کے اوپر آپ کے جتنے اعتراضات ہیں وہ سیکنڈری ہیں. پہلا کیس آپ لوگوں کا ہے کہ آپ نے کریشنزم کو ڈیفینڈ کرنا ہے، کیونکہ کریشنزم کا دعویٰ ایوولوشن کے دعوے سے پرانا ہے. دیکھیں، ایک پرابلم یہ تھا کہ انسان اس پلانٹ ارتھ پر کیسے ہے. مذہبی لوگ پہلے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ خدا کی ایک اسپیشل کریشن ہے. چارلس ڈارون اور مجھ جیسے بہکے ہوئے لوگ تو بہت بعد میں آئے، اور انہوں نے آ کر ڈرتے ڈرتے کہا کہ نہیں جناب، یہ تو ہم ارتقاء کے نتیجے میں اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایوالو ہوئے ہیں. تو پہلا جو کام مذہبی لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی کریشنزم کو ڈیفینڈ کریں، اور اس کے بعد وہ ایوولوشن کے اوپر اٹیک کریں. ایوولوشن کے اندر اگر کوئی خامی ہے، اگر کوئی خوبی ہے، تو وہ کلیکٹیو الہامی دانش نہیں بلکہ کلیکٹیو انسانی دانش کا نتیجہ ہے. چلی کی یونیورسٹیز کے اندر، امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر، پاکستان کے اسکولوں کے اندر، انڈیا کی یونیورسٹیز کے اندر ایوولوشن کو ایز اے فیکٹ پڑھایا جاتا ہے. ایوولوشن کے اوپر کسی قسم کی ایکیڈمک سرکل کے اندر دو رائے ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. اور راجہ صاحب جو کہ میگزینز کے اندر سے باقاعدہ آرٹیکلز کے ایکسرپٹس کو بغیر کسی کنکلوژن کے حوالے دیا کرتے ہیں، وہ ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہوتی ہے. اور یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ
کہا جاتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ اور اس کے بعد جب تم وضو کی حالت میں نہ ہو تو وہ صرف اور صرف پہلی آیت جو ہے وہ ان میگزینز میں سے پکڑ کر کوٹ کر دیتے ہیں. تو مجھے راجہ صاحب سے یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہے کہ اس سے پہلے میں اپنے اوپننگ ریمارکس کے کنکلوژن کی جانب جاؤں, اور میں چاہوں گا کہ میں اپنا زیادہ وقت راجہ صاحب کو دوں تاکہ راجہ صاحب مجھے بتا سکیں کہ آپ جن مغربی سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں کہ جن کے نزدیک ارتقاء کے اندر یہ غلطیاں ہیں, یہ فوسل ریکارڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے, تو اچھا ویس بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, انہی مغربی سائنسدانوں کے نزدیک پھر ہومو سیپینس اس پلانٹ ارتھ پر ویس بھائی آپ کے پاس وقت کم رہ گیا ہے, آپ اپنی کنکلوژن دیجیے. جی اگر آپ مزید اگر آپ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں 2-3 منٹ آپ لے سکتے ہیں, ویسے آپ کے 25 منٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں آپ کنکلوڈنگ ریمارکس دیجیے. میں نے اپنے اوپننگ مارکس دے دیے ہیں جی, آپ اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں ہم یہ چاہیں گے کہ آپ 4-5 لائنوں میں بتائیے کہ یہ میں اپنے کنکلوڈنگ ریمارکس میں راجہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ نظریہ ارتقاء سے میری کسی قسم کی جذباتی وابستگی نہیں ہے. میں نظریہ ارتقاء کو ابھی بھی ڈسٹ بن کے اندر پھینکنے کو تیار ہوں, لیکن میرے پاس نظریہ ارتقاء سے بہتر کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ ہم اس پلانٹ ارتھ کے اوپر کس طرح سے نمودار ہوئے. اگر راجہ صاحب مجھے سمجھا سکیں کہ کس طرح سے ہومو سیپینس جو ہیں وہ دیگر سپیشیز کے ساتھ ریزمبل کرنے کے باوجود, ڈی این اے سملیرٹی کے باوجود, جینیٹک سملیرٹی کے باوجود ایک ڈسٹنکٹ سپیشیز کے اوپر اس پلانٹ ارتھ پر صرف کیا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ ان کے مٹی کے پتلے کے اندر باقاعدہ ایک روح پھونکی گئی اور ہم آ گئے, تو یہ تو ایک چائلڈش اور مائتھولوجیکل ایکسپلینیشن ہے. آئی کنکلوڈ مائی ریمارکس. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے اویس بھائی, انہوں نے اپنے انداز سے اپنی بات کو رکھا. اب ہم کیسر احمد راجہ صاحب کو دعوت دیں گے کہ کیسر احمد راجہ صاحب جو ہیں وہ اپنے آرگومنٹس جو ہیں, مین آرگومنٹس جو ہیں وہ رکھیں, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ آج کی گفتگو کے اندر ہمارا یہ ڈیسائیڈ ہے کہ کیسر احمد راجہ صاحب کسی سوال کا جواب دیں گے. آج ٹائم اس لیے تھا کہ اپنا اپنا کیس بلڈ کر سکیں, اور وہ اویس بھائی نے کیا. آج راجہ صاحب جیسے مناسب سمجھیں, راجہ صاحب کے پاس بھی 25 منٹ ہیں, اگر 2-4 منٹ ایکسٹرا بھی راجہ صاحب لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں. ہم کیسر احمد راجہ صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے آرگومنٹس رکھیں. جی ویلکم جی کیسر احمد راجہ صاحب. سوری, بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو ویری مچ. مجھے ایک سیکنڈ مجھے اپنی پریزنٹیشن کر لینے دیجیے سامنے, جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. مجھے بتائیے گا آپ کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ نہیں راجہ صاحب شیئر نہیں ہو رہی اسکرین. شیئر نہیں ہو رہی, جسٹ گیو می 1 سیکنڈ. جی اب بتائیے. اب آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی, میں ایک سلائڈ چینج کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے کہ چینج ہوئی آپ کے اینڈ پہ بھی, کیونکہ میں اپنی اسکرین اب نہیں دیکھ پا رہا. میں جی اسٹرکچر راجہ صاحب اس کا پہلے والی کا جی کریشن وغیرہ صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا, علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اویس صاحب فائنلی ڈبیٹ ہماری ہو ہی گئی ہے, بہت دفعہ یہ ٹلی, اینڈ ہیئر وی آر. اچھا, ایک شکوے سے میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ پتہ نہیں ہمارے نصیب میں رب نے کیوں ایسا لکھا ہے کہ ڈبیٹ میری ہوئی غالب کمال سے, تو غالب کمال صاحب نے چھوڑ ہی دیا ڈبیٹ کا رخ, اور وہ کراس ایگزامینیشن وغیرہ میں بھی سلائڈیں پڑھتے رہے. حارث سلطان سے ڈبیٹ ہوئی تو ایتھیسٹک مورالٹی پہ ڈبیٹ تھی. حارث سلطان نے ایتھیسٹک مورالٹی کو کنکلوڈ کر دیا ڈبیٹ کے شروع میں ہی کہ نہیں, ایتھیسٹک مورالٹی تو ہوتی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد ابھی محروب معیز سے ڈبیٹ ہوئی تو بات تھی سیکولر اسٹیٹ کی, وہ مڈ وے چینج کر کے پوسٹ سیکولرزم پہ چلے گئے. یہ مجھے, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کوئی بتائیے گا کہ ہمارے نصیب میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں سارے آپ جیسے لوگ ہی ملتے ہیں. جیسے بھی آپ سے ڈبیٹ ہوئی تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, آپ پیسے لیتے ہیں, اس کتاب کو پڑھانے کے سیشنز کا آپ چارج کرتے ہیں, وچ از یور ایبسلیوٹ رائٹ, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. تو میں امید کر رہا تھا کہ کچھ ایوولوشن کی ہمیں کوئی انٹریکسیز آپ بتائیں گے, کوئی ٹیکنیکل ڈیٹیل بتائیں گے, کوئی مولیکولر لیول پہ جا کے آپ بتائیں گے, اس کی فلسافیکل جسٹیفیکیشن دیں گے, سائنٹیفک جسٹیفیکیشن دیں گے. لیکن یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس کہ آپ کیوں غلط سمجھتے ہیں, بندر کہاں سے آ گئے, یہ کیوں کیسے ہو گیا اور وہ کیسے ہو گیا, اور امیجن اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو زیادہ ٹائم آپ کا اس چیز پہ لگ گیا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے, ویئرز ہماری ڈبیٹ اسلام پہ ہے ہی نہیں. ہماری ڈبیٹ تو ایک لاجیکل ایکسپلینیشن پہ ہے کہ جو ایگزسٹنس ہے لائف کی, اسپیشیز کی, اس کی بہتر ایکسپلینیشن ایوولوشن میں ہے یا کریشن میں ہے. دیٹس بیسیکلی واٹ وی آر ہیئر فار. بہرحال اپنے اس نصیب کا ماتم کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ واقعہ کیا ہے. اچھا,
मैं इंट्रोडक्शन के तौर पे, अली मैं आप स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, अगर कहीं रुकी तो काइंडली मुझे बताइएगा। सरदार साहब आप भी जी चेंज हो गया राजा साहब, ठीक है। चेंज मेरा हो गया। जो थैंक यू जी, मेरा जो स्ट्रक्चर है, मैं इंट्रोडक्शन में कुछ बातें कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं इवोल्यूशन पे बात करूँगा, जिसके 2 हिस्से होंगे। एक तो इसकी जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हैं वो, और उसके बाद कुछ प्रिसाइज साइंटिफिक प्रॉब्लम्स इसके के वो क्या हैं, और उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चन क्रिएशन पे बात करके फिर 1-2 क्वेश्चंस, और कोशिश करूँगा कि 25 मिनट में सारा खत्म हो जाए। जहाँ तक इंट्रोडक्शन का ताल्लुक है, देखें, पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपना व्यू एक दफ़ा फिर क्लियर कर दूँ। मैं अपनी बहुत सी पॉडकास्ट्स में, बहुत सी इंटरव्यूज़ में बात कह चुका हूँ कि मैं इवोल्यूशन को कतई तौर पे गलत नहीं समझता। जो इसकी एडेप्टेशन है, जो इसकी इंट्रा स्पीशीज़ वेरिएशंस हैं, साइंटिफिकली स्पीकिंग वो ऑब्जर्वेबल हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेन माइंडेड आदमी उससे इख्तलाफ कर सकता है, सिवाय इस पार्ट के कि ये सारे का सारा इर्रेशनल, स्टोकेस्टिक, बाय चांस, एक्सीडेंटल प्रोसेस है। ऑब्वियसली उसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो अगर हम साइंस की बात करते हैं तो फिर साइंटिफिक एविडेंस को ही हम सामने रखेंगे। चूंकि उसका है नहीं, इसलिए उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो मैक्रो इवोल्यूशन से है। ये जो स्पीसिएशन इस तरह से कि नॉट कि वो इंटरब्रीड नहीं कर सकते, एंड दे कैन नॉट प्रोड्यूस, द एनिमल्स कैन नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आई मीन काइंड्स के जो बैरियर्स हैं, एक काइंड दूसरी काइंड में कन्वर्ट हो जाना, ऑब्वियसली नॉट ओवरनाइट, जो प्रिडिक्ट करती है थ्योरी के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम छोटे छोटे चेंजेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं कि एक नई काइंड वजूद में आ चुकी होती है। अगेन, नन ऑफ दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन, स्वाय असर्शंस के, देयरफॉर उससे मैं इख्तलाफ रखता हूँ। मेरा फोकस यहाँ पे रहेगा नियो डार्विनिज्म पे। पर्टिकुलरली मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी और जो एक्सप्लेनेशंस है वो थर्ड वे हो या कोई और हो। एंड रीजन इज सिंपल, नियो डार्विनिज्म, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में मॉडर्न सिंथेसिस कहा जाता है, मेरा फोकस इस पे इसलिए है कि आमतौर पे हमारा जो देसी या पाकिस्तानी लोकल इंडियन के लोग भी उसमें शामिल करने के जो एवोल्यूशन के हक में उनका एक प्राइम आर्गुमेंट होता है कि 98% साइंसदान इसको ठीक समझते हैं, आप इसे क्यों गलत समझते हैं। तो वो 98% असल में नियो डार्विनिज्म को ठीक समझ रहे होते हैं, ना वो थर्ड वे को ना किसी और को। तो इसलिए मैं अपना फोकस इस पर रहूंगा, और फिर हमारी टेक्स्ट बुक बायोलॉजी बीसी पे बेस्ड है, देयरफॉर मेरा फोकस इस पे होगा। देन आई विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ इवोल्यूशनरी क्लेम, कि इसकी नेचर क्या है और इसमें क्या एक फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है, एंड देन कि वो क्लेम गलत क्यों है। तो पहला कि क्लेम की नेचर क्या है, और उसके बाद चले वो क्लेम तो है ही नकाइज से भरा हुआ, सही, लेकिन है तो उसमें फिर आगे साइंटिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो प्रूव क्यों नहीं होती, और उसके बाद फिर मैं क्रिएशन को एक्सप्लेन करूंगा थ्रू द सेम एविडेंस जो कि हम इवोल्यूशन में डिस्कस करते हैं, बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं, कि व्हाट इज द बेटर एक्सप्लेनेशन फॉर दोस थिंग्स, इज इट क्रिएशन और इज इट इवोल्यूशन। जो स्टैंडर्ड है मेरा, जो जिस पे मैं टेस्ट करना चाहूँगा अवैस इकबाल साहब को और इस थ्योरी को, वो है द फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। इसलिए कि साइंस में अगर आप किसी चीज़ को फॉल्सिफाई नहीं कर सकते हैं तो फिर कैसे पता चले कि वो साइंस है या नहीं है। एंड आई अंडरस्टैंड कि कुछ साइंसदान हैं वो इसे डिसएग्री करते हैं, लेकिन जो एक कंटेम्प्रेरी पैराडाइम है साइंस का, वो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट को एक कॉर्नरस्टोन समझता है। तो जब भी हम इवोल्यूशन की बात करेंगे तो हम इसी म्यार को ही अप्लाई करेंगे। जब क्रिएशन की बात हो रही है तो मैं वैसे इकबाल साहब से मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पे जाएं, इसलिए कि वो साइंस नहीं है, बल्कि वो एक ईमान की बात है जिसके पीछे ऑब्जर्वेशन है, लेकिन उसे चूंकि साइंस के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया जाता, तो इसलिए जो स्टैंडर्ड हमने साइंस के लिए रखा हुआ है वो हम उस पर नहीं रखेंगे, और मैं भी उसको यूज नहीं करूंगा। हम दोनों जो है उस पर इक्वल प्लेइंग फील्ड हमारी होगी। अवैस इकबाल साहब ने अलबत्ता नियो डार्विनिज्म को इसी टेस्ट पे ठीक साबित करना होगा उनको, फॉल्सिफिकेशन टेस्ट के, क्या ये फॉल्सिफाइबल इसके बिलीफ्स हैं, इसके क्लेम्स हैं या नहीं है। सो लेट्स मूव टू द नियो डार्विनिज्म। उसके जो पहला है, जो नेचर ऑफ क्लेम है, आई पॉजिट के इसका इस बेसिकली जो क्लेम है नियो डार्विनिज्म, ये जो इवोल्यूशन का, मैं जब इवोल्यूशन कहूंगा बजाय विल मीन नियो डार्विनिज्म, कि उसमें कोई एक्सक्लूसिव एविडेंस नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जो बाकी तमाम एक्सप्लेनेशंस को एक्सक्लूड करता हो और इवोल्यूशन उससे ठीक साबित हो जाती हो। इनफैक्ट हमारे पास क्या है, और हमारे पास ये है कि बहुत सा डेटा है, बहुत सी इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर हमने एक इंटरप्रिटेशन अप्लाई की हुई है, पर उसके ऊपर कोई भी इंटरप्रिटेशन अप्लाई हो सकती है, विच इज द रीजन आई से दैट जितने भी क्लेम्स हैं नियो डार्विनियन, वो सारे के सारे किसी न किसी और वजाहत आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, सच्ची कर सकते हैं, झूठी कुछ भी कर सकते हैं, बट इट इजंट समथिंग व्हिच इज डिजाइन्ड टू स्टॉप अदर थिंग्स, कि ये जनाब इवोल्यूशन ठीक साबित हो जाती है। व्हाई? वेल, जनरली स्पीकिंग इसलिए कि इट्स अ गेम ऑफ होमोलॉजी। गेम ऑफ होमोलॉजी का मतलब ये है कि जो हमें एनाटॉमिकल रिजेम्बलेंस नजर आती है, जो हमें जेनेटिक जो हमें नजर आती है, जेनेटिक मटेरियल में जो एक होमोलॉजी नजर आती है, जो हमें सिमिलैरिटी नजर आती है, उसको देख के फिर हम कहते हैं कि इवोल्यूशन, राइट? अल्टीमेटली दैट्स व्हाट इट इज। उसके अलावा इवोल्यूशन में बाकी जितने भी किस्से कहानियां ले लें वो एक और चीज है, बट हाउ डू वी नो कि इवोल्यूशन हुई? जो आदमी उसको ठीक समझता है वो स्ट्रेट वे आपको दो बातें बताएगा, लुक एट द एनाटॉमिकल रिजेम्बलेंस एंड लुक एट द जेनेटिक सिमिलैरिटी, दैट्स अबाउट इट। बाकी चीजें जो है वो इन्हीं के अराउंड बिल्ड हुई है।
میں یہ ایک ایسا انٹرپریٹیشن ہے جس کا کوئی اپنا میرٹ نہیں ہے. So why should it be there? So for example میں آپ کو صرف اگر فاسلز کی ایگزامپل دوں, یہ پہلے بھی ہم ایک ڈبیٹ میں کوٹ کر چکا ہوں. اسٹیون جے گولڈ جو کہ ایک ایوولوشنری بایولوجسٹ ہیں, پیلیوانتھروپولوجسٹ ہیں, he says, اور یہ ایوولوشن کو ٹھیک سمجھتے ہیں, but this is what he has to say about fossils. The evolutionary trees that adorn our textbooks have data only at the tips and the nodes of their branches. The rest is inference, however reasonable, not the evidence of fossils. یہ ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے نا بچوں کو جو ہم پڑھاتے ہیں, ہیگلز فراڈ جو کچھ پتہ نہیں کچھ کتنے دہائیوں تک ہم پڑھاتے رہے, اور اس کی ایک ہیوج لسٹ ہے ان چیزوں کی جو ایکسپوز ہو چکی ہیں. فراڈ سیدھا سیدھا جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, بھلے وہ ٹکٹالک ہو یا you name it. نمبر آف ایگزامپلس میرے ذہن میں آ رہی ہے لیکن میں ٹاپک سے میں ہٹ جاؤں گا کہ نارملی یہ جو فاسلز وغیرہ ہم پڑھاتے ہیں یہ ٹھیک ہے, کچھ ہمارے پاس ہیں چیزیں, پر جنرلی اسپیکنگ what we are saying is, or what he is saying in this case is کہ زیادہ اس کے پیچھے جو وہ انفرنس ہیں, قیافے ہیں, اندازے ہیں. But then he goes on to say something even more interesting, اور وہ یہ ہے کہ most hominids, یہاں پہ ہم مجموعی طور پہ ایوولوشن کی بات کریں لیکن میں ایگزامپل ہومینڈ سے دے رہا ہوں. So in this case ہومینڈ میں پھر ہماری ساری جو ہومینڈ اسپیشیز ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گی, اور اس سے جو پروسیڈ کرتی ہیں وہ بھی ہو جائیں گی. سو ایسٹروپیتھیکس will be part of it, Homo erectus will be part of it, and everything in between. اور یہ کہتے ہیں کہ most hominid fossils, even though they serve as a basis for endless speculation and elaborate storytelling, are fragments of jaws and scraps of skulls. کہ یہ جو ہماری ہے نا الیبریٹ قسم کی سٹوری ٹیلنگ شروع ہو جاتی ہے, جیسے کہ وہ 6 ملین سال پہلے پھر یہ ہڈی چینج ہو گئی اور پھر ایسے ہوا اور پھر ویسے ہوا. somehow you try to trace that back to a single cell جس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. بہرحال وہ ایک اینڈ لیس اسپیکولیشن اور ایک الیبریٹ سٹوری ٹیلنگ تو ہے, لیکن اس کے پیچھے ہمارے پاس کچھ ٹوٹے ہوئے کی کھوپڑیاں, وہ سیدھا جبڑے, ہڈیاں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. باقی جتنا بھی ہے ہم نے اس کے اوپر ایک کہانی فٹ کی ہوئی ہے. So let me give you a little example here کہ what does he mean and certainly what I mean by that. سردار صاحب میرا لیزر نظر آ رہا ہے اسکرین پہ آپ کو؟ جی رائٹ. سو یہ اسمتھسونین سے میں نے پکچر لی ہے, اوبیسلی فار دی کریڈیبلٹی کہ یہ کسی آئی ڈی یا کسی ایوولوشن کے خلاف نہیں بلکہ اسمتھسونین جو کہ پرپوننٹس ہیں یہ ان کی پکچر ہے. سو لیٹ اس اسٹارٹ ود دس گریٹ ایپس لائن کہ یہاں سے پھر یہ لائن آگے جاتی ہے, ایون دو اورانگوٹنز وغیرہ کی طرف جاتی ہے, بٹ دیٹس میرا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے اس وقت. یہ لائن یہاں سے پہنچ کے پھر گوریلا والی لائن علیحدہ ہو جاتی ہے, ایک اور لائن علیحدہ ہوتی ہے جس کی 2 علیحدہ سے ڈائیورجنس بن جاتی ہیں, ایک چلی جاتی ہے چمپینزیز اینڈ بونوبوز کی طرف, ایک چلی جاتی ہے ہیومنز کی طرف. ہاؤ ڈو وی نو آل دس؟ ویل وی نو دس اس لیے کہ موسٹلی ہمارے پاس ہڈیاں ہیں, ڈھانچے ہیں, فاسلز ہیں, اینڈ اوبیسلی ہم بات کر رہے ہیں بہت پرانے زمانے کی, تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل کہ ہمارے پاس وہ سارے ایک لائن میں ہوں. بٹ دین دی کوسچن کہ اگر ایک لائن میں سارے نہیں ہیں تو پھر وہ جو انفرنس ہے اس کے پیچھے میرٹ کیا ہے کہ یہ ایوولوشن ہوگی. Anyway, اب یہ ہمارے پاس ایک سسٹم موجود ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ایوولوشن ہوئی ہے, بٹ الٹیمیٹلی یہ سارا ڈیٹا ہے اس کے اندر. ایون اگر آپ جینیٹک مٹیریل بھی نکال لیں which is going to be difficult because decay and جتنی ہڈیاں پرانی ہوں گی اتنا مشکل ہوگا, لیکن بہرحال ہمارے پاس ہڈیاں ہیں. so let's make an argument on that. اب اس کی کیا ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں؟ اور ایک ایکسپلینیشن یہ ہو سکتی ہے کہ اس خدا نے بنایا ہے, ایک زمانے میں ایک مخلوق بنائی, پھر اس کو ختم کر دیا, لیکن اسے پھر ملتی جلتی تھوڑی سی بہتر مخلوق بنائی, پھر اس کو ختم کر دیا, پھر اس سے ملتی جلتی لیکن تھوڑی سی بہتر مخلوق بنائی, اس کو ختم کر دیا. کسی کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ ایلینز ہو سکتے ہیں, شاید کسی اور سیارے سے گھومتے گھومتے ادھر آئے ہوئے ہوں, بور ہو رہے ہوں, کیونکہ وہ بھی ڈیٹا ان کے پاس پہ وہی ہے تو انہوں نے بنا لیا ہوگا. That's another thing. اور شاید ایوولوشن ہوئی ہو, رائٹ. اب یہ مختلف ہمارے پاس اس کی ایکسپلینیشنز ہو سکتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر میں کہوں کہ اس کو خدا نے بنایا ہے تو ایک سنجیدہ سائنٹیفک بحث میں اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ میں ڈیٹا کے اوپر اپنی ایک تھیوری اپلائی کر رہا ہوں. سو I'm filling the gap of my understanding with a supernatural entity, in this case God. تو یہ تو God of gaps ہو گیا بھائی, یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے. تو God کو تو ہم اس بحث سے پھر نکال دیتے ہیں کہ no, it can't be God. اوکے, ڈیٹا وہی ہے ہمارے پاس. اب ہم نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے کہ ڈیٹا کے اوپر آپ نے جو کہانی فٹ کرنی ہے اس کو آپ نے انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنا ہے. یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے خدا ہے تو خدا کو آپ نے انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بس کہہ دیں خدا ہے, اس کو انڈیپینڈنٹلی ثابت کرنا ضروری ہے. جو ایلینز والی کہانی ہے ان پہ بھی ابھی آپ ایلینز کو ثابت کر دیں تو پھر اس پہ آتے ہیں. جب ایلین بھی ثابت نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ And now things get really interesting. اس لیے کہ سائنس میں جب آپ کسی ایک چیز پہ جو پاسبل کنٹینڈرز ہیں جب ان پہ ایک اسٹینڈرڈ اپلائی کرتے ہیں تو پھر سبھی پہ کرتے ہیں, پھر کوئی اسپیشل اسٹیٹس نہیں دیا جا سکتا. پھر آپ نے ایوولوشن کو بھی انڈیپینڈنٹلی ہی ثابت کرنا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ فاسلز ہیں therefore ایوولوشن ہوئی ہے, نہیں. پھر ایوولوشن کو آپ نے انڈیپینڈنٹلی ہی ثابت کرنا ہوگا.
اور وہ میں چاہتا ہوں کہ اویس اقبال صاحب کریں اس کو اسی سائنٹیفک پرنسپل پہ، دا فالسیفیکیشن ٹیسٹ پہ، جس کا میں نے آگے ذکر کیا ہے. اگر آپ ریفیوز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایوولوشن ہی ہے، تو پھر سچویشن یہ والی بن جاتی ہے جو آپ کے سامنے ہے. اور وہ سچویشن ہے کہ ڈیٹا would explain the evolution and evolution would explain the data. ڈیٹا سے مراد میری یہاں پہ فوسل ہے، جینیٹک مٹیریل ہے، سارا کچھ ہے، کہ جو ڈیٹا ہے وہ ایکسپلینیشن بن جائے گا ایوولوشن کی، اور ایوولوشن بن جائے گی ایکسپلینیشن ڈیٹا کی، جو کہ ایک کلاسک کیس ہے سرکولر ریزننگ کا، کہ جس چیز کو آپ نے ثابت کرنا ہے اسی کو آپ نے دلیل بنا لیا. یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک فیلسی ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ فوسلز therefore ایوولوشن، چونکہ ایوولوشن therefore fossils are explained. No. سیپریٹلی، انڈیپینڈنٹلی، جیسے آپ نے خدا کو الگ سے ثابت کرنا ہے، جیسے آپ نے ایلینز کو، دیٹ از if کوئی آدمی اس ویو سے آ رہا ہے، ایلینز کو علیحدہ سے ثابت کرنا ہے، پھر ایوولوشن کو بھی علیحدہ سے ثابت کرنا ہوگا. سو دا چیلنج میرا جو ہے اویس صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹلی کریں اور اس کو اگینسٹ فالسیفیکیشن ٹیسٹ کریں. اف یو کین ڈو دیٹ، sure we can have a good discussion. otherwise یہ پھر ایک مذہبی ہے، میرا اس پہ ایمان ہے and there is nothing else. وہ اس کو اپنا ایمان کہیں، کچھ بھی کہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. that's perfectly fine. لیکن اگر اس کو سائنس کہیں گے تو سائنس کے کچھ معیار ہیں، پھر ان کو وہ اپلائی کرنے ہوں گے اور اس کو ٹھیک ثابت کرنا ہوگا. یہ تو ہو گیا جو نیچر آف کلیم ہے کہ وداؤٹ اینی میرٹ ڈیٹا کے اوپر کہانی فٹ کر دی اور بس ایک دوسرے کا وہ دلیل بن گئے. دیٹ کین ناٹ ورک اینی مور. اب چلتے ہیں جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ یہ جو بھی ایوولوشنری کلیمز ہیں یہ غلط کیوں ہیں. اس کی بہت ڈفرنٹ ایونیوز ہیں جس سے آپ اس کو غلط ثابت کر سکتے ہیں. ایون ایوولوشنریز کہتے ہیں کہ وہ دیکھو بھائی، ایوولوشن کو غلط ثابت کرنا ہے تو جو فاسلز کا جو ہمارے پاس وہ ہے، کسی بھی جاندار کو آپ آؤٹ آف اٹس پلیس اگر آپ ثابت کر دیتے ہیں تو تھیوری غلط ثابت ہو جائے گی. درجنوں ہو چکے ہیں، ٹیکٹالک ہو چکی ہے، ارکیوٹرپس ہو چکا ہے، نمبر آف ادر، بٹ دے آر ناٹ ٹیکن سیریسلی، اس لیے کہ بہرحال ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. جیسے اویس صاحب نے بھی آگے بتایا کہ ایوولوشن کو ایک فیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اگرچہ آگے ہماری بات ہوگی تو میں ان سے ضرور کروں گا کہ ہاؤ ڈو یو میک سینس کہ پروفیسر شیر علی صاحب کو مولوی کہہ رہے ہیں کہ ایوولوشن نہ پڑھاؤ. اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا، یہ بھی انہوں نے مسلیڈ کیا، لیکن جب ہم آئیں گے کراس ایگزامینیشن پہ تو میں زیادہ تفصیل سے پوچھوں گا. بٹ لیٹس ٹیک دی آرگومنٹ فار منٹ کہ انہوں نے کہا کہ تم ایوولوشن نہیں پڑھا سکتے، جبکہ امریکہ میں کہتے ہیں کہ ایوولوشن کے علاوہ کچھ نہیں پڑھا سکتے. تو صرف ان کی جلد کا رنگ سفید ہے اس لیے وہ ٹھیک ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی فلسافیکل بات بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اور مولوی حضرات غلط ہیں؟ اینی وے، کیوں یہ غلط ہے؟ ویل، 4 essential پارٹس جو اور اسٹیپس کہ اگر کہیں پہ کوئی ایک ایسا ٹریٹ ہے جو کہ ڈیولپ ہوتا ہے، کوئی ایسی میوٹیشن ہوتی ہے جو کہ بینیفٹ کنفر کرتی ہے، تو اس کو پاپولیشن لیول پہ جانے کے لیے 4 مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. فرسٹ آف آل that a beneficial substitution in DNA letters must arise. So ہمارے جو A, T, C اور G ہیں، ان کے جو پھر ہر 4 میں سے 3 کے جو کوڈونز بنتے ہیں، ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی سبسٹیوشن کہیں نہ کہیں ہو. اور وہ میوٹیشن جو ہے it must give rise to an alternative string، کہ اس سے پھر ایک نئی اسٹرنگ بھی وجود میں آئے، اور پھر وہ جینیٹک ڈرفٹ سے بھی سروائیو کرے. اسٹڈیز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اپ ٹو 99% میوٹیشنز ایسی ہوتی ہیں جو کہ جینیٹک ڈرفٹ کی نظر ہو جاتی ہیں، وہ آگے پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں. بہرحال وہ بار بار ٹرائی کرنے کے بعد اگر پہنچ جائیں تو پھر اس کو پاپولیشن میں جینیٹک لیول پہ اسپریڈ ہونا ہوگا. دیٹ از ہاؤ اٹ بیکمز فکسڈ. یہ ہے بیسک انفارمیشن، 4 اسٹیپس جو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. اور میں امید کر رہا تھا کہ اویس صاحب اس طرح کی باتیں سمجھائیں گے ہمیں، سوائے وہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس کے کچھ آگے بھی جائیں گے وہ. اینی وے، یہ 4 اسٹیپس ہم نے دیکھ لیے. اس کے بعد آگے ہیں ہمارے کہ جو نیوکلیوٹائڈ میوٹیشن ریٹ انسانوں کا ہے، دیٹ از 1 in 10 اور -8 which is roughly speaking تقریباً ہمارے 100 ملین لیٹرز پر جنریشن سے آپ کہہ لیں کہ میں تقریباً ایک میوٹیشن ہی بنتی ہے. اور جو معافی چاہتا ہوں، جو ہمارا پاپولیشن سائز ہے دیٹ از 10 to the power of 4. 10 to the power of 4 جو لوگ سائنس کا لٹریچر عام طور پہ نہیں پڑھتے، نوٹیشنز اگر میں جلدی سے ایکسپلین کروں، اگرچہ وقت میرے پاس بہت کم رہ گیا ہے، کہ جب بڑے فگرز ہوتے ہیں یا بہت چھوٹے فگرز بھی ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں، تو سائنٹیفک نوٹیشنز استعمال کی جاتی ہیں which is to say کہ 10 to the power of 4 کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 لکھیں اور اس کے آگے آپ 4 دفعہ 0 لکھیں. سو ان دس کیس دیٹ از 10,000. یہ جنرلی ایکسیپٹڈ ہے سائنس میں، لیکن پھر بھی میں نے 2 ریسرچ پیپرز کے حوالے دے دیے ہیں، ریسرچ پبلیکیشنز کے حوالے میں نے دے دیے ہیں، کہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 10,000 کی انیشل پاپولیشن تھی جہاں سے انسان ایوالو ہوئے، یہ ماڈرن ہومیو سیپینس ہیں. ناؤ یہ 2 چیزیں ہمیں سمجھ لگی، 4 اسٹیپ سمجھ لگ گئے، اور ہمیں یہ پتا چل گیا کہ پھر میوٹیشن ریٹ کتنا ہے اور شروع میں وہ پاپولیشن کتنی تھی جس میں یہ میوٹیشن ریٹ ہونا تھا. ناؤ ایوولوشن از ایکچولی اپ اگینسٹ دا ٹائم. وائی؟ میرے ساتھ آپ کے سامنے میں نے ایک ٹیبل رکھا ہے، اس کا حوالہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. مینڈلز اکاؤنٹنٹ ایک سافٹ ویئر جو یوز کرتے ہیں، ایوولوشنسٹ بھی کرتے ہیں، کریشنسٹ بھی کرتے ہیں. دس از واٹ دے ٹیل اس. ناؤ اس کا جو یہ ایک حصہ ہے، یہ بیچ میں سے میں اس کو میں اگنور کروں گا. یہ والا
جو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے مطلب کا نہیں ہے. اس میں جو فٹنس انکریز ریٹ ہے بیسکلی وہ لکھے ہوئے ہیں کہ فٹنس انکریز ریٹ اگر کسی میوٹیشن کے 0.0001% ہیں تو پھر اس کی فرسٹ اپیئرنس میں کتنا ٹائم لگے گا, ایوریج ٹائم اس کا کتنا ہوگا فار اٹ ٹو بیکم افیکٹو, یعنی کہ وہ آنے کے بعد غائب نہ ہو جائے بلکہ افیکٹو بھی ہو, مینس کہ وہ اگلی جنریشن میں چلی جائے اور اس کے بعد پھر وہ پاپولیشن میں اسپریڈ ہونا شروع ہو جائے, اور پھر پورا ٹائم کتنا لگتا ہے. یہ آل دا وے نیچے جا کے جو 0.1% ہے دیٹ از 10%. ناؤ اٹ از انسینلی جنرس ان فیور آف ایوولوشن. ویسے کوئی جو بینیفیشل جو فٹنس ریٹ ہے یا بینیفیشل ویلیو 10% ہوا نہیں کرتی ہے, لیکن اس کو پھر بھی سہولت دی گئی کہ اوکے لیٹس ڈو دیٹ. تو جو نتیجے ہیں اس کے وہ ہیں کچھ اس طرح سے کہ جو پہلا اکارڈنگ ٹو دی سیمولیشنز کہ جو پہلی انسٹنس ہے اس کے اپیئر ہونے کا اس میں 30 ملین سال, اس کو اگلی نسل میں جانے تک 80 بلین سال, اور اس کو پھر پاپولیشن میں فکس ہونے کے لیے 7 لاکھ سال. مجموعی طور پہ یہ 80.1 بلین سال بنتے ہیں. اگر اس کے فٹنس ریٹ انکریز ہوتا ہے بائی 0.001 ان دیٹ کیس 30.5 ملین سال اس کی فرسٹ اپیئرنس میں, اس کو اگلی نسل میں جانے کے لیے 959 ملین سال, اس کے بعد 3,35,000 سال اس کو فکس ہونے کے لیے مجموعی طور پہ 959 ملین سال. اگر وہ 0.01 پہ اس کا جو فٹنس ریٹ ہے اگر وہ چلا جاتا ہے تو 27.7 ملین سال اس کی اپیئرنس میں, 273 ملین سال اس کو آگے جانے میں, 73,500 سال اس کو فکس ہونے میں, اور 273 ملین سال مجموعی طور پہ اس کی فرسٹ اپیئرنس سے اس کی فکسیشن تک کا ٹائم ہے. اور اگر ہم اسے انسینلی 10% پہ لے جاتے ہیں تو پھر تقریباً 28 ملین سال اس کی فرسٹ اپیئرنس میں, 84 ملین سال اس کے بعد میں آ جاتے ہیں اس کے اگلی نسل میں یا اگلی جو اس کی انہیریٹنٹ اسٹیج میں جانے میں, 17,200 سال اس کے بعد اس کی ایمپلیفیکیشن, اور مجموعی طور پہ 84 ملین سال. نا یہ ہے ڈیٹا جو کنفرم کرتا ہے کہ جتنا ٹائم بتایا جاتا ہے, جتنا ٹائم کہ یہ صرف چمپس اور انسانوں کی جو لائن ڈائیورج ہوئی ہیں اس ٹائم میں یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنی جلدی یہ ایوولوشن ہو سکے. دیز آر دا ٹیکنیکل کوسچنز جو ہم پوچھتے ہیں, جو ہم جاننا چاہتے ہیں, لیکن اس کے جواب میں تضحیق ہے, مذاق ہے, تانا ہے. اور پاکستانی ایوولوشنسٹ تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید جگت بازی سے ایوولوشن کو ہم نے ٹھیک ثابت کرنا ہے. پاسبلی دنیا کا یہ واحد طبقہ ہے. بہرحال میں چاہوں گا کہ اس کو اسپیسیفک اسی لیول پہ رسپانس کریں ویس اقبال صاحب, اور بتائیں کہ ہاؤ ڈز ہی آنسر دیز. اچھا, اور یہ بائی دا وے آپ کو بتا دوں کہ صرف 2 نیوکلیوٹائڈز پہ مشتمل اسٹرنگ ہے, صرف 2 نیوکلیوٹائڈز پہ. اس سے زیادہ اگر کریں تو پھر کہانی اور چلی جاتی ہے. یہ ہم کائنات کی ایج سے بھی پیچھے جا رہے ہیں اگر یہ سارا ڈاروینین کلیم, ڈاروینین ماڈل کو اپلائی کریں. دس از کالڈ پاپولیشن جینیٹکس, اینڈ پاپولیشن جینیٹکس ڈزنٹ ورک ان فیور آف ڈارونزم ناٹ اینی مور. اور اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے, ایٹ لیسٹ ابھی تک نہیں ہے. اچھا, ڈیورٹ اور شمٹ نے ایک تھیورم کریٹ کیا. یہ دونوں ہی جو ہیں یہ ایوولوشنسٹ ہیں. انہوں نے جو تھیورم کریٹ کیا ہے اس میں انہوں نے جمع تفریق کر کے یہ اس کا جو ریفائنڈ ورژن میں آپ کے سامنے وہ رکھ رہا ہوں, میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا, میرے پاس 4 منٹ رہ گئے ہیں, ابھی میرے کریشن میں بھی جانا ہے. بہرحال اس تھیورم سے جو انہوں نے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی ویٹنگ ٹائم کو, انہوں نے یہ کہ اپنی طرف سے بتایا جناب کہ ملٹی پلائنگ دیٹ بائی 25 ایئرس, جو تھیورم میں نے آپ کو دکھایا ہے کیونکہ 25 ایئرس از ٹیکن ایز دی ایوریج جنریشن ٹائم, تو اس کے بعد پھر 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشنز کو لگتے ہیں 216 ملین سال. اب ایسا آپ کہاں 6 ملین میں آپ نے ساری ایوولوشن آپ کے سائنسدانوں نے کر دی ہے, اور کہاں خود جب ان کو پریس کیا جا رہا ہے تو مان رہے ہیں کہ صرف 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشن میں 216 ملین سال لگتے ہیں. دیٹ از سائنس, دیٹ از سم تھنگ وی نیڈ این آنسر فور. لیکن وہ آنسر ہمیں اس لیے نہیں ملے گا, اور یہ بات وہ ایک آپ نے جو الوڈ کیا نا کہ تقریباً کوئی 3% 4% ہمارا فرق ہے, یہ 2 کوآرڈینیٹڈ میوٹیشن کی بات ہو رہی ہے. ہم چمپینزیز کی جو آپ نے مثال دی نا کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں, تقریباً اگر 4% کو ہم مان لینا کہ فرق ہے ہم میں اور ان میں 4% کو, ویسے اس پہ کوئی نہیں ہے کنسنسس, لیکن مان لیتے ہیں 4%, تو پھر بھی یہ 35 ملین سنگل نیوکلیوٹائڈز کا فرق بنتا ہے. صرف 2 کا مطلب ہے 216 ملین سال. گڈ لک ود دیٹ کیلکولیشن سر. رچرڈ لیونگٹن ایوولوشنسٹ ہیں, بڑی زبردست بات انہوں نے کہی. وہ یہ کہتے ہیں کہ our willingness to accept scientific claims that are against common sense is the key to an understanding of the real struggle between science and the supernatural. We take the side of science in spite of patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of scientific community for unsubstantiated just so stories, because we have a prior commitment to materialism. اگلا پیراگراف میں نہیں پڑھوں گا, میرے پاس ٹائم کم ہے. وہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ ہم جتنی بھی بیوقوفانہ کہانیاں بتاتے ہیں نہیں ثابت کر سکتے ان کو, لیکن that is how it goes. جسٹ سو ابسرڈ, پیٹنٹ ابسرڈی والی کہانیاں جو کہ 2-4 میں نے بھی آپ کے سامنے بھی رکھی ہیں. اندر سے یہی ہے کہ بس ہماری مٹیریلزم کی چونکہ کمٹمنٹ ہے. یہ سیاست ہے, یہ سائنس نہیں ہے, اٹس پالیٹکس, اٹس ناٹ سائنس. لوگ سائنس کو یوز کر رہے ہیں مٹیریلزم کے لیے. ناؤ
اب میں کریشن میرے پاس بالکل 1-2 منٹ رہ گئے ہیں. اویس صاحب, سردار صاحب آلریڈی اگر مجھے 1 منٹ اوپر لگ جاتے ہیں تو اجازت ہوگی مجھے؟ جی بالکل, ہمارا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگر کوئی 2-4 منٹ زیادہ لگتے ہیں تو نہیں, آپ اویس بالکل صاحب نے آپ اس کے بعد دے ان سکتے کی ہیں. جی جی, یہ آپ خود زیادہ لے commitment سکتے ہے. ہیں 2-3 منٹ. جی جی شکریہ جی آپ جی. کا. اچھا جی, کریشن اور بلائنڈ پروسیس, میں آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں. نوٹ کمنگ ٹو اینی ریلیجیس ماڈل, وہ ہماری ڈیبیٹ کا اسکوپ نہیں ہے. ڈی این اے ٹو پروٹین, ورکنگ مشینری اینڈ ڈی این اے کنٹینجنٹ بی. ناؤ یہ آپ میرے سامنے, یہ ڈیوک یونیورسٹی سے یہ پکچر ہے. اگین اٹس ناٹ ٹیکن فرام سم چرچ اور ماسک. یہ ہمارے سیل کے اندر کا حال ہے. سو وی ہیو سائٹوپلازم اینڈ وی ہیو دی نیوکلس. یہاں سے ڈی این اے سے پروٹین تک کا سفر ہے کہ ڈی این اے انفارمیشن ٹرانسکرائب کرتا ہے آر این اے میں. آر این اے اس کو لے کے جاتا ہے, میں بڑا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے, کہ وہ اس کو پھر سائٹوپلازم میں لے کے جاتا ہے جہاں پہ رائبوسوم ہوتا ہے, اور وہ ان انسٹرکشنز کو جو اس کو ڈی این اے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں ان سے وہ نئے پروٹینز بنتے ہیں رائبوسوم میں. اور پروٹینز ہر نئے زندگی, ہر نئے بلاک کے لیے جو کہ الائیو ہے اس کے لیے اسینشیل ہوتے ہیں. وہ پریسائسلی بتاتا ہے کہ کون کون سے پروٹینز کیسے بننے ہیں, اور یہ انفارمیشن ڈی این اے سے آتی ہے. ڈی این اے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہوا ہوتا. ڈی این اے کے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہوتی ہے کہ کون سا کوڈ کس پروٹین کے لیے چاہیے ہوتا ہے, یا کس کوڈ سے کون سے پروٹینز بنتے ہیں. ڈی این اے ڈزنٹ نو دیٹ, بٹ سم ہاؤ یو لائک اس ٹو بلیو کہ یہ سارے کا سارا irrational ہوتا ہے, اس کے پیچھے کوئی ڈیوائن مائنڈ نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے. بٹ سم ہاؤ وہ پروٹینز جیسے اویس صاحب خود بنے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے ایک کوڈ ہے, اور وہ کوڈ ڈی این اے سے آر این اے میں جاتا ہے, سائٹوپلازم کے اندر رائبوسوم میں جاتا ہے. وہ پروٹینز ان انسٹرکشنز پہ بنتے ہیں. بٹ سم ہاؤ آور ایوولوشنسٹ تھنک کہ نہ, سارے کا سارا ایکسیڈنٹل ہے. اف یو تھنک دیٹ از ایکسیڈنٹل, شیور یو ہیو ٹو پروو دیٹ. سائنٹیفکلی اسپیکنگ آپ نے اس کو پروو کرنا ہوگا, اور اسی اسٹینڈرڈ پہ کرنا ہوگا جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اچھا, دین دیر از اے کنٹینجنسی آرگومنٹ دیٹ کمز ہیئر. یہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو امریکن جینوم ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جینوم کی, ان کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ریاست کی, میں نے اس سے ایک ایکسرپٹ لیا ہے کہ the sequence ATC GTT might instruct for blue eyes while ATC GCT might instruct for brown. یعنی کہ 2 یہ کوڈونز یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ہمارے ATCG سے, جو کہ ہمارے نیوکلیوٹائڈس ہیں, کہ اگر بنتا ہے ATC GTT تو اس کا جو فینوٹیپک افیکٹ ہے اٹ مائٹ بی وہ ہوگا بلو آئیز. پرابلم ناؤ از کہ ATC GTT کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, یہ کنٹینجنٹ بین ہے, دے آر انڈیفرنٹ کہ اس کا کیا فرق پڑتا ہے. They don't know that, کیونکہ جو کنٹینجنٹ چیز ہوتی ہی وہ ہے, اس میں 2 خوبیاں ہونی چاہیے مسٹ. نمبر 1 یہ کہ وہ کسی اور چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہو, جو کہ یہ کوڈز ہیں, یہ ایک باڈی کے اندر کہاں ہوں گے تو کام کریں گے, ڈیپینڈ کرتے ہیں یہ اس پہ. نمبر 2 یہ کہ ان کے پاس اپنے وجود یا اپنے فنکشن کی کوئی ایکسپلینیشن نہ ہو. کسی بھی نیوکلیوٹائڈ, کسی بھی کوڈون کے پاس یہ ایکسپلینیشن نہیں ہے کہ اگر ان کوڈز کی یہ جینوٹیپک ارینجمنٹ ہوگی تو اس کا فینوٹیپک افیکٹ یہ ہوگا کہ آنکھ نیلے رنگ کی ہوگی. They have no explanation. Nevertheless, they work accurately. تو اگر ان کے پاس اپنی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو یہ ایکسپلینیشن کہیں اور سے ملے گی, ان میں تو نہیں ہے. And that is not just nature. کیونکہ اگر وہ نیچر ہے تو پھر آپ نے نیچر کو خدا کے مقابلے میں خدا کے الٹرنیٹیو کے طور پہ آپ نے ایک چیز مان لیا. So what we are saying is ATCG just change one letter اور آنکھ جو ہوتی ہے وہ براؤن ہو جاتی ہے. And again اس لیٹر کے چینج سے آنکھ بلو سے براؤن کیوں ہو جائے گی, اس کوڈ کے پاس اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اس نے یہ خود طے نہیں کیا ہے کہ اس جینوٹائپک کمبینیشن میں یہ چینج آئے گا تو اس کا فینوٹیپک افیکٹ پھر یہ ہوگا. They did not decide that. Who did? Not you. I didn't. Therefore سمری میری ساری بات کی یہ ہے کہ ایوولوشن کے پاس کوئی ایکسکلوسیو ایویڈنس نہیں ہے, اور یہ ان لوگوں کی طرف سے پیڈل کیا جا رہا ہے جس کو لیونٹن نے ڈسکرائب کیا, وہ جو جسٹ سو سٹوریز اینڈ پیٹرن ابسرڈیٹی والی بات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. It cannot explain design-like performance of cell and other organisms as an irrational process. اگر یہ irrational ہے تو یہ پھر اتنی زبردست قسم کی جو مشینری چل رہی ہے سیل کے اندر, یہ جو میں نے سمپل بتا دیا نا کہ ڈی این اے اور آر این اے اور سائٹوپلازم اور یہ, وہ پورے کے پورے اندر روبوٹس ہیں جو کہ سسٹمز کو کیری کرتے ہیں. ایک پورا جہاں ہے سیل کے اندر, پوری ایک دنیا آباد ہوتی ہے, اینڈ اس دنیا کے پاس اپنے وجود کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. اینڈ یو تھنک کہ سم ہاؤ یہ نیچرل ایکسیڈنٹ ہوئے جا رہے ہیں, اینڈ دیٹ گیوز رائز ٹو سچ اے پرفیکٹ بیوٹی. That's science, apparently. And creation makes perfect sense as we observe what cannot be explained by naturalistic views. اس کی examples میں نے بھی دی ہیں. And the organs have no explanation as to their existence or functions. ہم بھی نہیں بنا سکتے, organs بھی خود کو نہیں بنا سکتے. نیچر کریٹو فورس ہے ہی نہیں دنیا کا, جس ایوولوشنسٹ کو الف بھی پتا ہے ایوولوشنسٹ کی, اس کو بھی یہ بات پتا ہے کہ نیچر بذات خود کریٹو فورس نہیں ہے. Then there is only one explanation left, and that is that the creation makes sense, not this irrational, accident-based, random, stochastic with no telos process. I rest my case for now. بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ راجہ صاحب, ماشاءاللہ بہت بہترین انداز سے
राजा साहब ने अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम किया और बड़े मुफस्सल तरीके से अपने गुफ्तगू को डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ पब्लिक के सामने पेश किया और अवैस भाई ने भी अपनी बात रख ली। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि हमारी जो आज की सिटिंग थी, इस सिटिंग के अंदर डिसाइड यही हुआ था कि आज मेन आर्गुमेंट्स रखे जाएंगे, क्योंकि और उसके बाद नेक्स्ट अली वीक भाई, में मैं माफी चाहता हूँ सर, मैं माफी चाहता हूँ। मैं अगर इसको आप जल्दी रैप अप कर सकें, इसलिए कि अवैस साहब से जो बात हमारी हुई थी, इनकी कमिटमेंट है, इसके फौरन बाद जी बिल्कुल सर, ऑलरेडी मैं हम 8 मिनट ऊपर जा चुके हैं। जी बिल्कुल जी 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 मेरी स्क्रीन राजा साहब मेरी स्क्रीन शेयर कर दीजिए ताकि मैं अनाउंस कर दूं पब्लिक को कि नेक्स्ट सेशन में क्या होगा। ये डेट जो है ये लिखने में मुझसे गलती हुई, ये 10 नवंबर 2023 को अगला सेशन होगा। आज मेन आर्गुमेंट रखने थे जो कि रख लिए गए। अब जब अगला सेशन स्टार्ट होगा टाइम यही जी सरदार भाई। जी सॉरी, मैं 2 बातें बस सिर्फ करना चाह रहा हूँ। ख़वातीन और हज़रात जितने भी सुन रहे हैं कि सेशन बहुत उम्दा रहा, सारी बातों को आपने भी समझना है और समझने के बाद अगले सेशन में आना है। सिर्फ ये नहीं कि हम चीज़ें कहते रहें और आप सुनते रहें और नीचे वाह वाह चलती रहे, ऐसा मत कीजिए। जैसे कि कैसर राजा साहब ने आज जो गुफ्तगू की उसका आखिरी हिस्सा इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और वो है म्यूटेशन को लेकर और कोड्स को लेकर, जिनमें उन्होंने कोड्स का बार बार जो जिक्र किया है। आपने इसको कंप्यूटर के कोड नहीं समझने, ये एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, ग्वानिन क्या चीज़ें हैं, ये बेसिस हैं, उन बेसिस के क्या फार्मूले हैं, वो हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड कैसे मार्ज़े वजूद में आते हैं, इसके ऊपर यूट्यूब पे बेतहाशा वीडियोज़ हैं। प्लीज़ उनको देखिएगा ताकि इस डिबेट को आप बेहतर तरीके से समझ सकें। ये कोई मलाखड़ा नहीं है जिसमें हम 2 मुर्गों की लड़ाई करवा रहे हैं, एक इल्मी गुफ्तगू है जिसमें ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसको समझ कर आगे फैलाने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ हम ये समझे कि एक जीत रहा है दूसरा हार रहा है। इल्म का जीतना इसमें बहुत ज़रूरी है। अगला जो सेशन है वो 10 तारीख को होगा। मैं प्रिसाइजली 3-4 लाइनों में आपसे कहूँगा कि अगले सेशन से पहले जो हमारे सुनने वाले हैं, हमारे ऑडियंस हैं, उनको चाहिए कि वो म्यूटेशन जेनेटिक्स की बेसिक कोडिंग के हवाले से अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब से हासिल करें। ये भी कहूँगा कि अगले सेशन में चूँकि बात होगी क्लियरली रिबटल टू ईच अदर, तो लिहाजा आपने अंडरस्टैंड करना है कि एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है और अब दुनिया के अंदर जो इंटरमीडिएट स्पीशीज़ बनी हुई हैं, जैसे कि बहुत सारे कुत्तों की डिफरेंट नस्लें आपको नज़र आती होती हैं, ये कैसे मार्ज़े वजूद में आई हैं, इन तमाम चीज़ों को आपने देखना है ताकि आप अच्छे खूबसूरत जवाब के मुतलाशी भी हो सकें और उसके ऊपर आप लोगों के सवालात को भी हम ले सकें। तो आप सबकी समातों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन एंड स्पेशली थैंक यू टू कैसर अहमद राजा साहब एंड उवैस इकबाल साहब कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर एक बेहतर चीज़ को अंडरस्टैंड करवाने की आवाम को कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। जी बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूं कि नेक्स्ट जब 10 तारीख को हमारे दोनों भाई तशरीफ लाएंगे तो उसका सेशन का तरीकाकार क्या होगा। सबसे पहले तो 5 मिनट मॉडरेटर्स के लिए होंगे कि वो ओपनिंग करें और उसके बाद पहले 10 मिनट जो हैं वो अवैस भाई को दिए जाएंगे कि वो राजा साहब ने जो अपनी बात रखी है उसके ऊपर रिबटल दे सकें और फिर उसके बाद अगले 10 मिनट कैसर अहमद राजा साहब के पास होंगे और जो बात अवैस भाई ने रखी है इसके ऊपर कैसर अहमद राजा साहब रिबटल करेंगे और फिर उसके बाद अवैस भाई को 10 मिनट दिए जाएंगे कि जो राजा साहब ने रिबटल दिया था उसके ऊपर अपनी गुफ्तगू कर सकें और इसी तरह कैसर अहमद राजा साहब जो हैं उनको 10 मिनट दिए जाएंगे कि वो रिस्पॉन्स कर सकें अवैस भाई के जवाब में। और अच्छा, लास्ट सेम में टाइम ये वक्त एक ही यही होगा जिस पर अभी आज हम आए हैं? जी बिल्कुल वक्त सेम ही होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो अभी उस पर बात की जा सकती है। आई एम गुड विद दिस, हाँ, बाकी उसके बाद फिर तीसरा सेशन होगा वो 17 तारीख को होगा, तो जाके ये हमारी पूरी डिबेट जो है कंप्लीट होगी। मैं दोनों भाइयों का और सरदार भाई का बहुत मशकूर हूँ कि तशरीफ लाए और बहुत अपना कीमती टाइम दिया और अपनी बात को बेहतर तरीके से पब्लिक के सामने रखा और यकीनन नाजरीन जो हैं वो बड़ा इंटरेस्ट लेके इस चीज को सुन रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत बेहतर अंदाज से अगला प्रोग्राम प्रिपेयर होकर पब्लिक आएगी और इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग भी इंशाल्लाह ताला बनाएंगे हमारे दोनों भाई अवैस भाई भी और कैसर अहमद राजा साहब भी, ताकि पब्लिक के लिए ज्यादा से ज्यादा समझने का और सीखने का माहौल आखिर में अली भाई एक इस डिबेट से हट के मुझे कैसर अहमद राजा साहब की जो इल्म से मोहब्बत है और उस पर मुझे कोई शक नहीं है, वो जो कुछ कह रहे हैं वो बहुत ही सिंसेरिटी के साथ कह रहे हैं और मैं कैसर राजा साहब के लिए, जुनेद आपके लिए, अली आपके लिए, अपने लिए और हमारे तमाम सुनने वालों के लिए इल्म को लेकर एक बात कहना चाहता हूं कि आवाज दे के देख लो, शायद मिल ही जाए, मगर ना ये उम्र भर का सफर रायगा तो है। जी बिल्कुल, उम्मीद है कि इस सारे सिलसिले के बाद मेरी आवाज आप तक पहुंच जाएगी, फिर आप उसे सुने या ना सुने आपकी मर्जी।
अच्छा, ये हम इल्म को आवाज दे रहे थे राजा साहब। चलिए जी राजा साहब बिस्मिल्लाह। दैट्स इट जी, मेरी तरफ से और कंक्लूड हो गया। बहुत थैंक यू वेरी मच, इट वाज ठीक हो गया जी। तमाम नाजरीन जो हमारे साथ जुड़े, मैं तमाम का मशकूर हूँ अब तक जिन्होंने हमें टाइम दिया और सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट भी आप तशरीफ लाएंगे, और यकीनन आज की गुफ्तगू से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो 2 सेशन होने जा रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह ताला भरपूर इल्मी गुफ्तगू होगी, और आप महफूज भी होंगे और साथ ही साथ इल्म भी हासिल करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होती है 10 नवंबर को 10 बजे रात को, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होती है। अगेन मैं तमाम अपने हाज़रीन और नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ। तमाम को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत